الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. سیدنا زید اور سیدہ زینب والا قصہ جاری ہے. کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید کو آزاد کیا، کیسے انہیں منہ بولا بیٹا بنایا، کیسے ان پر احسانات فرمائے. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرما دیا کہ منہ بولا بیٹا، اور منہ بولا بیٹا ہی ہوتا ہے، وہ منہ سے ہی آپ اس کو بیٹا کہتے ہیں، حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. اس پر حقیقی بیٹے کے احکامات پردے وغیرہ کے اور حرمت وغیرہ کے لاگو نہیں ہوتے. حقیقی بیٹے کی بیوی اگر بیٹا اس کو طلاق دے دے، اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. وَحَلَائِلُ وَبَنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ قرآن کہتا ہے. لیکن متبنہ بیٹا، منہ بولا بیٹا، اس کی بیوی وہ بہو نہیں لگتی. اسی لیے اللہ نے وہاں وَحَلَائِلُ وَبَنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہارے صلب سے ہیں، یہ وہاں وضاحت فرمائی ہے. اگر وہ بیٹا اس کو طلاق دے دے یا بیٹا فوت ہو جائے تو بہو سے، حقیقی بیٹے کی بیوی سے، اس کے بعد شادی نہیں ہو سکتی. یہ دائمی حرمت کا رشتہ ہے، لیکن منہ بولے بیٹے کے لیے یہ احکامات نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے شادی کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دیا حضرت زید کو، حضرت زینب کو، کہ وہ شادی کر لیں، اور پھر بعد میں اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہوئی ان کے معاملہ چلے نہیں آگے. اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ رشتہ چلے گا نہیں. لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے دونوں سے، حضرت زید سے کہتے، حضرت زینب سے بھی کہتے کہ رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو، جس حد تک ہو سکتا ہے بیوی کو طلاق نہ دو، بیوی کو اپنے سے جدا نہ کرو. لیکن آپ کو پتہ تھا وحی کی وجہ سے کہ یہ طلاق ہو کر رہے گی، اور پھر اس طلاق کے بعد آپ کی شادی ہونی تھی حضرت زینب سے، آپ کو اس بات کا بھی پتہ تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا منافقین کتنے شر پسند ہیں، اور وہ کس طرح پراپوگنڈا کرتے ہیں. وہ تو یعنی جھوٹے قصے گھڑ گھڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے حرم پر، سیدہ عائشہ پر کس طرح انہوں نے الزام لگایا، واقعہ عفق مشہور ہے. تو وہ جھوٹے قصے گھڑ گھڑ کر وہ غلط سلط الزام لگاتے تھے. تو یہاں تو انہوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دینا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری صورتحال سے آپ پریشان تھے، تو اللہ نے آپ کو تنبیہ فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو سید الانبیاء والمرسلین. کون ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا. کوئی نبی نہیں کر سکتا، کوئی ولی نہیں کر سکتا، کوئی رسول نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا کوئی فرشتہ نہیں کر سکتا. وہ جو کہتے ہیں بعض از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے افضل انسان ہے، اور انسان
انسانوں میں سب سے افضل نبی ہیں، نبی اور رسول، اور نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب کے سردار ہیں. ہمارے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، لیکن اللہ کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مقام ہے. لیکن آپ اللہ کے عاجز بندے بھی تو ہیں، آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے سامنے تابع ہیں. اللہ تنبیہ بھی فرما سکتے ہیں، اللہ اصلاح بھی فرما سکتے ہیں، اللہ تو تنبیہ فرما سکتے ہیں. تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں تنبیہ کا انداز اختیار کیا ہے، فہمائش کا انداز اختیار کیا ہے کہ اس وقت کو یاد کریں. پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی، اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے، یعنی حضرت زید بن حارثہ سے، جن پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا. اللہ کے انعامات تو بے شمار، گنے نہیں جا سکتے، اور آپ نے بھی انعام کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعام کرنے سے مراد آپ نے جو انہیں آزاد کیا اور حسن سلوک کیا اور پھر ان سے شادی کروائی حضرت زینب کی، دیگر احسانات جو آپ نے کیے تھے حضرت زید بن حارثہ پر. آپ اس سے کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پر روک کے رکھو. روک کے رکھو سے مراد ہے بیوی کو طلاق نہ دو، بیوی سے علیحدگی اختیار نہ کرو، معاملات کو نبھانے کی کوشش کرو. آپ حضرت زید سے یہ کہتے تھے واتق اللہ، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو ان معاملات میں. اگر کوئی اختلاف ہے تو اس اختلاف کو برداشت کرو، دنیا کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں، آخرت میں اللہ اجر دیں گے. اللہ کا ڈر سامنے رکھنے کی آپ انہیں نصیحت کرتے. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اب اللہ تبصرہ فرماتے ہیں کہ آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، جس کو اللہ نے ظاہر کر دینا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ زیادہ حق رکھتے تھے کہ آپ اللہ سے ڈریں. یہ ایک تنبیہ ہے. تنبیہ کیا ہے کہ آپ یہ جو لوگوں سے چھپا رہے تھے، اللہ نے اس کو ظاہر کر دینا تھا، اور اللہ نے ظاہر کر دیا. اسی آیت میں اللہ نے ظاہر کر دیا، اور اگلی آیات میں وہ کیا تھا جو آپ چھپا رہے تھے، وہ کیا چیز تھی وہ جو آپ چھپا رہے تھے. اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ آپ کو یہ چیز چھپانی نہیں چاہیے تھی. آپ اور کیوں چھپا رہے تھے اللہ نے وہ بھی بتا دیا. لوگ یعنی منافقین کی باتوں کا ڈر تھا. منافقین طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیں گے. لوگوں سے ڈر رہے تھے آپ، منافقین سے. اللہ کہتے ہیں آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے تھا. جتنا مرضی آپ کو آزمائش کا اندیشہ ہوتا تو کوئی بات نہیں، جب ایک اللہ نے حکم دیا ہے تو کون سا ناجائز کام ہے. متبنہ بیٹے کی بیوی سے شادی کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی حکمت بالغہ تھی. اور اللہ نے اس کے ذریعے اصل میں یہ ایک ایسا اللہ کا زبردست حکمت بھرا حکم تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید وہ اتنا سخت، جاہلیت میں ان کے ہاں یہ متبنہ بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح تھا کہ شاید اس کا علاج نہ ہو پاتا. صرف یہ کہہ کر کے متبنہ بیٹے کو متبنہ ہی سمجھو، حقیقی بیٹا نہ سمجھو. شاید وہ جس طرح وہ متبنہ بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے شاید علاج نہ ہو پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ متبنہ بیٹے کی بیوی سے آپ کی شادی کروا کر عملی طور پر اس کا کلا کما کیا، اس غلط رواج کا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ منافقین باتیں بنائیں گے، یہ کریں، دیکھو جی متبنہ بیٹے کی بیوی سے شادی کر دی، متبنہ بیٹا تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے. ابھی اللہ کے فیصلے تھے، حکمت والے فیصلے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا ابھی، ڈرتے ہوئے کہ کہیں لوگ کیا بات کریں گے. تو اللہ کہتے ہیں نہیں، آپ کو اسے چھپانا نہیں چاہیے تھا، آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے تھا لوگوں سے. یہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے تھے اور آپ نے اس کو ظاہر ہی نہیں کیا لمبا عرصہ، ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ پریشان تھے، اللہ نے اس کیفیت کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہ تنبیہ اللہ کی طرف سے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں فلما قضا زید، جب زید نے اپنی خواہش پوری کر لی، معاملات نہیں نبھے، اور پھر آخر کار طلاق دے دی انہوں نے. اللہ نے اجازت دی ہے، اگر میاں بیوی ان کا نبھاؤ نہ ہو سکے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ نے طلاق کی آپشن تو رکھی ہے، طلاق ہو تو سکتی ہے. یہ کہنا طلاق ہو ہی نہیں سکتی، نہیں. اسلام میں حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے رشتے کو نبھایا جائے،
لیکن اگر رشتہ نہ نبھایا جائے، نہیں نبھایا جا رہا، تو یہ نہیں ہوتا کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے بس اب شوہر یا بیوی سمجھیں کہ جی اب تو بس زندگی ہی بے فائدہ ہے، زندگی بے مقصد ہے، مایوس ہونا شروع کر دیں۔ نہیں، اگر نہیں نبھاؤ ہو رہا تو کوئی بات نہیں، کوشش کریں حتی الامکان نبھاؤ کرنے کی۔ نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں، علیحدگی اختیار کر لیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے علیحدگی اختیار کریں، اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے حدود پامال نہ ہو، کوئی زیادتی اس کے کوئی ایسی بڑی زیادتی نہ کر دے کہ اللہ ناراض ہو اس سے۔ اگر رکھنا ہے بیوی کو تو نیکی کر کے رکھنا ہے، اگر چھوڑنا ہے تو احسان کر کے چھوڑنا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، اگر رکھنا ہے تو معروف طریقے سے، اگر چھوڑنا ہے تو احسان کر کے۔ ہمارے ہاں بڑے برے طریقے سے چھوڑا جاتا ہے، لیکن نہیں، تو فرمایا کہ علیحدگی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں نا مشہور ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق ایک غلط چیز ہے۔ دیکھیں، طلاق سے حتی الامکان بچنا چاہیے، لیکن اگر حالات ایسے بن جائیں تو پھر طلاق غلط چیز نہیں ہوتی۔ حضرت زید نے طلاق دی ہے، حالات نہیں بنے، اور حضرت زید کا کتنا بلند مقام ہے، اللہ نے قرآن میں ان کا نام ذکر کیا ہے۔ یہ سعادت صحابہ میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی، حضرت زید بن حارثہ کو حاصل ہوئی ہے سعادت، کہ ان کا نام نامی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ اور ان سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی ہے۔ ہمارے ہاں طلاق دینا برا سمجھا جاتا ہے، بلا وجہ طلاق دینا برا ہے۔ شوہر بلا وجہ طلاق دے، بیوی بلا وجہ طلاق مانگے، بات حدیث میں تو یہاں تک موجود ہے کہ جو عورت بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی۔ جو مرد بلا وجہ ظلم زیادتی کرتے ہیں اور بلا وجہ جو ہے وہ طلاق دیتے ہیں تو اللہ کی شدید ناراضگی مول لیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی، نہیں، اگر جینون وجوہات ہوں، نہ نبھاؤ ہو رہا ہو تو طلاق ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر دونوں الگ ہو جائیں گے میاں بیوی تو اللہ ہر ایک کو اپنی طرف سے غنی کر دے گا، دنیا ختم نہیں ہو جاتی، نئے رستے نکل آتے ہیں، نئی زندگی کی راہیں بن جاتی ہیں، زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ تو حضرت زید نے طلاق دے دی، اپنی خواہشیں پوری کر لی، نہیں نبھاؤ ہو سکا، طلاق دے دی، عدت گزر گئی یا محذوف ہے، زوجناکہا، ہم نے شادی کرا دی آپ کی ان سے، یعنی حضرت زینب بنت جہش سے، جو حضرت زید کی بیوی تھی۔ کیوں ایسا ہوا؟ یہ اللہ کی طرف سے حکمت تھی، یہ اللہ کی ساری کارگزاری تھی، یہ اللہ کے حکمت برے فیصلے تھے۔ کیا حکمت تھی اللہ نے بیان کر دی، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ یہ کہ نہ ہو مومنین پر کوئی حرج، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں۔ اگر کسی اور کی بھی منہ بولا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے، اگر وہ طلاق وغیرہ ہو جائے یا فوت ہو جائے منہ بولا بیٹا، تو اس کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی خواہش پوری کر لیں، یعنی جب وہ ان کو فارغ کر دیں اور ان کا علیحدگی ہو جائے، عدت گزر جائے۔ یہ نہیں کہ نکاح کے دوران تو کوئی شخص کسی کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا، ایک عورت دو شوہروں سے شادی نہیں کر سکتی۔ ہاں، جب ایک شوہر سے اس کی خلاصی ہو جائے طلاق کی صورت میں یا شوہر کی وفات کی صورت میں، تو عدت وغیرہ گزرنے کے بعد اگر وہ دائمی حرام نہیں ہے تو وہ کسی مرد سے بھی شادی کر سکتی ہے، جس میں متبنہ بیٹے کا منہ بولا باپ بھی آ سکتا ہے، اس سے بھی شادی ہو سکتی ہے۔ یہ حکمت ہے جو اللہ نے شادی کروائی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہے اللہ کا کام کیا ہوا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ ہو کر رہتے ہیں، اللہ کی یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا لوح محفوظ میں، اور وہ ہو کر رہا، جب ہونا تھا اس وقت ہو کر رہا۔ اب اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، نہیں ہے نبی پر کوئی حرج اس بارے میں جو مقرر کر دے اللہ اس کے لیے۔
یعنی اب یہ ایک لحاظ سے تنبیہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے تھے، آپ کیوں ڈر رہے تھے لوگوں سے، لوگوں کی باتوں سے، جب آپ کا اس میں کوئی آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی آپ کی طرف سے کوئی خواہش نہیں تھی، کوئی آپ نے نظر نہیں رکھی ہوئی تھی کسی کی بیوی پر، تو آپ کی طرف سے جب کوئی چیز نہیں تھی، جب اللہ کا یہ فیصلہ ہے، تو اللہ کے فیصلوں کے بعد جب اللہ نے ایک چیز مقرر کر دی اور اللہ نے بتا دیا نبی کو وحی کے ذریعے کہ حضرت زید سے ان کی طلاق ہو جانی ہے اور پھر آپ کی شادی ہوگی، اور پھر اللہ نے شادی کروا دی آسمانوں پر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ جو پیچھے ہے نا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور آپ وہ چھپا رہے تھے جس کو اللہ نے ظاہر کر دینا تھا۔ کیا چھپا رہے تھے آپ یہ چھپا رہے تھے، انہیں آپ نے بتایا نہیں تھا صحابہ کو کہ انہی حضرت زینب سے آپ کی شادی ہو جانی ہے، طلاق ہو جانی ہے اور آپ کی شادی ہو جانی ہے۔ آپ حضرت زید کو نہیں بتا پا رہے تھے یہ بات، آپ حضرت زید کو بار بار کہتے تھے کہ نبھاؤ کرو، نبھاؤ کرو، معاملات سنبھال لو اپنے، اللہ سے ڈرو، آپ ان کو یہ کہتے تھے، اور آپ کو پتا تھا کہ یہ ہونا نہیں ہے، تو اللہ اس پہ تنبیہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے نبی پر کوئی حرج، نہیں تھا نبی پر کوئی حرج اس بارے میں جو اللہ نے مقرر کر دیا نبی کے لیے۔ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب حضرت زید سے ان کی شادی طلاق ہو جانی ہے اور آپ سے شادی ہو جانی ہے، تو پھر آپ کو اس بارے میں لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو گزر چکے اس سے پہلے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، کون سا؟ کہ جب اللہ ایک چیز طے کر دیں کسی کے لیے تو اس کو، اس چیز کو اپنانے میں اور اس چیز پر عمل درآمد میں کوئی پس و پیش نہیں ہونا چاہیے، کوئی لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ، ایک چیز جائز ہوتی ہے ہمارے لیے بعض دفعہ، لیکن ہم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ بات تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت زینب بنت جہش کی حضرت زید سے طلاق کے بعد شادی آپ سے ہوگی، اور یہ کوئی ناجائز نہیں تھا، اور یہ اللہ نے مقرر کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسو پیش ہو رہی تھی اور جو آپ ڈر رہے تھے لوگوں کی باتوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے تھا۔ نبی پہ کوئی حرج نہیں ہوتا جو اللہ مقرر کر دے، یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے پچھلے لوگوں میں جو گزر چکے۔ پچھلے لوگوں میں جو گزر چکے سے مراد کون ہے؟ پچھلے انبیاء۔ پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اللہ نے پچھلے انبیاء کو جو بھی حکم دیا، جو بھی اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا، ان انبیاء نے اس میں وہ ڈرے نہیں لوگوں کی باتوں سے، تو آپ کو بھی لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ ایک تسلی کا انداز ہے، ایک حوصلے کا انداز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشکل لگ رہا تھا، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ آپ کو اس کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ کے فیصلے لوگ باتیں بنائیں گے بھی تو کوئی بات نہیں، جب اللہ کا فیصلہ ہے تو آپ کو لوگوں سے کیا ڈرنا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلے لوگوں میں بھی، پچھلے لوگوں سے مراد پچھلے نبی، پچھلے نبیوں میں بھی اللہ کی یہی سنت رہی ہے، اور پچھلے نبی اللہ کی اس سنت کے مطابق ہی زندگیاں گزار کے گئے ہیں۔ ان کو بھی بڑے بڑے بعض ایسی باتوں پر عمل کرنا پڑتا تھا جو دنیاوی اعتبار سے مشکل لگ رہی ہوتی تھی، لیکن جب اللہ کا وہ حکم ہوتا تھا، جب اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوتا تھا، تو وہ نبی عمل کر گزرتے تھے اس پر، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو آپ کو بھی اس معاملے میں لوگوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور ہے اللہ کا معاملہ ایسا اندازہ جو کہ اندازہ لگایا ہوا ہے، اور ہے اللہ کا معاملہ، یعنی آپ سمجھے محاورہ ہے، اللہ کا کام ہو کر رہنے والا ہے، چاہے وہ لوگوں کو کتنا ہی عجیب کیوں نہ لگے، چاہے دنیاوی طور پر لوگوں کے سامنے کتنی عجیب بات کیوں نہ ہو، جب اللہ کا ایک کام ہے اور اللہ نے ایک کام کا فیصلہ کیا ہے اور اللہ نے کہا ایسے ہوگا، جیسے اللہ کہتے ہیں ویسے ہو کر رہتا ہے، آپ چاہے اس کے لوگ عجیب سمجھیں یا نہ سمجھیں، اللہ کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی اور نبی کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ گویا کہ ایک تسلی کا بھی انداز ہے، تنبیہ بھی ہے، اور ایک تسلی کا انداز بھی ہے کہ پچھلے انبیاء ان معاملات میں ان کو بھی اس قسم کی آزمائشیں آئیں، وہ اللہ نے جو مقرر کیا تھا وہ اسی کے مطابق چلتے رہے، یہی اللہ کی سنت پچھلے لوگوں میں رہی ہے۔
پچھلے لوگ کون؟ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی سنت ان لوگوں میں جو گزر چکے. یہ الذین خلو سے مراد کون ہے؟ الذین یبلغون رسالات اللہ انہی کی وضاحت ہو رہی ہے فی الذین خلو کی. یہ اللہ کی سنت ہے پچھلے لوگوں میں جو گزر چکے اس سے پہلے. کون لوگ جو گزر چکے اس سے پہلے؟ عام لوگ نہیں. اس سے مراد ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ اللہ کے بندے جو پہنچاتے تھے اللہ کے پیغامات، جو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، یعنی نبی، اللہ کے رسول. ان کی بات ہو رہی ہے. ان کو بھی اس قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. آزمائش ہے، آزمائش بھی ہے. پچھلے نبیوں کو بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا اس قسم کی. لیکن پچھلے نبیوں نے بھی اللہ کی سنت کے مطابق اس آزمائش کو برداشت کیا، خندہ پیشانی سے عمل کیا. تو آپ کو بھی اس پر عمل کرنا ہے اور آپ کو بھی نہیں ڈرنا ہے اس معاملے میں. تو وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات، وَيَخْشَوْنَهُ، اور ڈرتے ہیں اسی سے یعنی اللہ سے. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے اللہ کے علاوہ. پچھلے انبیاء کا حوالہ دے کر اللہ بات کر رہے ہیں کہ پچھلے انبیاء وہ اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اور ان کو بھی اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا. وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. مراد کیا ہے؟ یعنی آپ کو بھی اس معاملے میں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، آپ کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. جب اللہ نے اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے، کیا حرج ہے پھر؟ اب آپ یہ ڈر رہے ہیں کہ لوگ باتیں بنائیں گے، تو باتیں بناتے رہیں لوگ. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. اللہ حساب لینے والا کافی ہے. یعنی آپ کو لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. کوئی لوگ باتیں بنائیں گے تو اللہ ان سے خود نمٹ لیں گے، اللہ ان کا حساب خود لے لیں گے. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ ابھی اس آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ تنبیہ کا انداز ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو کچھ اللہ آپ پر وحی کریں آپ آگے امت تک پہنچا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات امت تک بدرجہ اتم پہنچائی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپانی ہوتی تو یہ آیت کریمہ چھپا لیتے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کچھ آکورڈ بن رہی ہے. کیسے بن رہی ہے؟ کوئی بندہ یہ کہے کہ جی اپنے متبنہ بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، کوئی بندہ اس قسم کا الزام لگا دے، جتنے منہ اتنی باتیں. اور مخالفین کتنے زیادہ تھے، میں نے ذکر کیا، وہ تو جھوٹے الزام لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے. کوئی بندہ یہی کہا جاتا کہ جی آپ نے تو پہلے ہی نظر رکھی ہوئی تھی اپنے متمنہ کے بیٹے کی بیوی پر، حضرت زینب. کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی ان میں عیب تھا، بڑی خوبصورت، بڑی خاندانی وجاہت اور سب کچھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح لائق تھیں آپ کی بیوی بننے کے. اور حضرت زینب اس پہ میں نے ذکر کیا فخر کرتی تھی کہ تمہاری شادی تو تمہارے ولیوں نے کروائی ہے نبی سے، میری شادی تو اللہ نے آسمانوں پر کروائی ہے. تو حضرت زینب خاندانی طور پر بھی بڑی وجاہت والی اور خوبصورتی، سیرت، ہر اعتبار سے وہ پوری طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی جو ہے وہ بیوی بننے کے قابل تھیں. لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے ان کی شادی کروائی تھی. کہ اسلام میں مساوات ہے، اسلام میں کوئی ذات پات کی تقسیم نہیں ہے. کوئی غلام بن گیا اگر، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس سے یہ نہیں کہ وہ اتنا نیچے ہو گیا کہ اب اس کی اونچی خاندان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی، ان سے شادی نہیں ہو سکتی، آپ نے ان کی شادی کروائی. تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ شاید آپ نے نظر رکھی ہوئی تھی، آپ ہی شاید طلاق کروانا چاہتے تھے. آپ کی عجیب پوزیشن بنتی ہے اس واقعے میں. خدا عائشہ فرماتی ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپانی ہوتی تو اس آیت کو چھپا لیتا ہے. آپ نے جب یہ آیت نہیں چھپائی تو پھر آپ نے کس بات کو چھپایا ہوگا؟ کسی بات کو نہیں چھپایا، کیونکہ دیکھیں نا، اصل میں نبی کا معاملہ، نبی اور غیر نبی کا فرق ہوتا ہے. عام بندہ پریشان ہو نا، سمجھ آتی ہے، بالکل بہت پریشانی کی بات ہے عام بندے کے لیے. نبی کا لیول جو ہے نا، عام بندہ یہاں ہے، نبی کا لیول تو اتنا ہے نا.
اتنا بلند لیول ہے، نبی کے لیول سے یہ بات کچھ فرو اتر رہا ہے، لیکن انسان تو تھے ہی آخر جیسے آپ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایسی باتوں پر تنبیہ کر دیتے ہیں، بعض دفعہ عام بندے کو اس پہ تنبیہ نہیں ہوتی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آتے ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پہ صرف بل آئے ہیں، آپ نے نہ ڈانٹا ہے ان کو، نہ آپ نے منہ پھیرا ہے، نہ آپ کوئی ناراض ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو شاید احساس بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ نے پوری صورت اتار دی ہے۔ اور جذبہ کیا ہے آپ کا؟ آپ کا جذبہ کوئی ذاتی نہیں ہے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ کے دل میں حقارت نہیں ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی، کوئی آپ کے دل میں کفار کے سرداروں کی عزت نہیں ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہے کہ اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو زیادہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لوگوں کی خیر خواہی ہے کہ یہ سردار اگر، کیونکہ عرب قبائل کا نظام جذبہ بھی، لیکن وعید ہے، اور عام وعید نہیں ہے، پوری صورت اللہ نے اتاری ہے، سورہ عبس، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فاما من استغنى، جو بے نیاز آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کے، اور آپ کو کیا کہ اگر وہ نہیں ایمان لاتے تو اللہ نے آپ سے تو نہیں پوچھنا۔ واما من جاءك يسعى، جو دوڑ کر آپ کے پاس آ رہا ہے، وہ یخشى، ڈرتا بھی ہے، فانت عنه تلهى، آپ اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے نصیحت پکڑے، آپ کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ عام شخص کے لیے شاید ہی کوئی اتنی بڑا مسئلہ نہیں تھا یہ تو، بلکہ شاید ایک اچھی بات ہوتی، لیکن نبی کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے، تو یہ بات نبی کے مقام سے کچھ نیچے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما دیتے ہیں، عام لوگوں کے لیے تو شاید وہ کوئی بہت نیکی کی بات ہو۔ یہی تو بات تھی، یہی بات تھی، وہ تخفی فی نفسک سے کیا مراد ہے؟ آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے، اللہ نے ظاہر کر دینا تھا، وہی اللہ نے بعد میں ظاہر کر دیا، شادی ہو گئی بعد میں آپ کی۔ آپ جو حضرت زید سے کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو روک کے رکھو، اللہ سے ڈرو، آپ کو پتا تھا کہ ان سے میری شادی ہو جانی ہے اور یہ طلاق ہو جانی ہے، کیسے پتا تھا؟ وہی کے ذریعے، آپ کوئی عالم الغیب تو نہیں تھے۔ اصل میں آپ کی پوزیشن، آپ نبی ہیں امت کے، آپ کی پوزیشن یہاں عجیب بن رہی ہے، اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت چھپانی ہوتی اس آیت کو چھپا لیتے، جب آپ نے اس آیت کو نہیں چھپایا تو آپ نے پھر کسی آیت کو کیا چھپایا ہوگا؟ تو دیکھیے ہمارے لیے انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے لیے آپ کا مقام بالکل کچھ اور ہے، اللہ کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے اللہ تو نبی کے بھی رب ہے نا، اللہ تعالیٰ تو تنبیہ بھی فرما دیں اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اصلاح بھی فرما دیں، اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رب ہیں، تو اللہ نے یہاں تنبیہ فرمائی ہے، اور نبیوں کا ذکر کر کے کہ نبی اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، گویا کہ اس میں یہ فہمائش ہے آپ کے لیے کہ آپ کو بھی صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں کی باتوں کا آپ کے دل میں خیال نہیں آنا چاہیے، اور کافی اللہ حساب لینے والا، جو باتیں کریں گے اللہ ان سے حساب لے لیں گے۔ ما کان محمد ابا احد، اور یہ نہیں کہ لوگوں نے باتیں نہیں کی، لوگوں نے باتیں کی، لیکن حق غالب ہو کر رہتا ہے، حق باقی رہتا ہے، اب وہ باتیں جو ہیں وہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، وہ اعتراضات جو کیے گئے حضرت زینب بنت جہش کی شادی پر بڑے اعتراضات ہیں، آج بھی مستشرقین اعتراض کرتے ہیں، شیعہ حضرات یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، باپ تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے، تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہے، مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہے، کیا مطلب؟ یعنی یعنی آپ کی اولاد میں کوئی حقیقی بیٹا موجود نہیں تھا جب یہ آیات نازل ہوئی۔ حضرت حضرت قاسم اور عبداللہ جن کا لقب طیب یا طاہر تھا، وہ پہلے فوت ہو چکے تھے، آپ کے بیٹے جو حضرت خدیجہ سے تھے، اور آپ کی بیٹیاں موجود تھیں، حضرت فاطمہ موجود تھیں، لیکن بیٹیاں وہ موجود تھیں، کوئی آپ کے حقیقی بیٹوں میں سے، صلبی بیٹوں میں سے کوئی بیٹا موجود نہیں تھا۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، اور یہ اس سے بھی حضرت زید والا واقعہ مراد ہے، یعنی گویا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈر رہے تھے کہ لوگ باتیں بنائیں گے محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، تو اللہ فرما رہے ہیں محمد تو کسی مرد کے، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، حقیقی باپ۔ حضرت زید آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، حضرت زید تو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، تو یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، حقیقی بیٹے کی بیوی تو نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، کوئی آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے کہ جس کی بیوی سے آپ شادی کر رہے ہیں۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے، حقیقی مرد کے باپ نہیں ہے، باقی نبی کا رتبہ باپ والا ہوتا ہے، حقیقی باپ نہیں ہے۔ نبی کا رتبہ تو پوری امت کے لیے باپ والا ہوتا ہے، جس طرح نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں رتبے کے اعتبار سے، حقیقی مائیں نہیں ہیں کہ ان سے پردہ بھی نہ ہو، ان کے پاس داخل ہو جائیں لوگ، اور پردہ بھی نہ ہو، حجاب بھی نہ ہو، نہیں، یہ عزت احترام کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، احترام مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ماؤں سے بھی بلند مقام ہے، تو نبی کا مقام باپوں کی طرح ہے، باپ سے بھی بلند ہے، لیکن حقیقی باپ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے، کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہے۔ اس وقت بیٹیاں موجود تھیں، بیٹا کوئی موجود نہیں تھا۔ ولیکن، لیکن وہ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبیوں کی مہر بھی ہیں۔ نبیوں کی مہر سے کیا مراد ہے؟ مہر آخر میں لگتی ہے، تو اب آپ آخری نبی ہیں۔ اس میں قرات بھی ہے وخاتم النبیین، خاتم ہو تو مہر، مہر آخر میں لگائی جاتی ہے، تو اب اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے پیغام اور میسج۔ اور خاتم النبیین یہ بھی ایک متواتر قرات ہے، نبیوں کو ختم کرنے والے، اسم فاعل ہے ختمہ سے، ختم کرنے والے یعنی آخری نبی۔ خاتم ہو تب بھی نبیوں کی مہر، اسے بھی آخری نبی مراد ہے، اور خاتم ہو اس سے مراد نبیوں کو ختم کرنے والے۔ احادیث مبارکہ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور پچھلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بڑا زبردست محل ہو، ہر لحاظ سے وہ مکمل ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو وہ اینٹ میں ہوں، میں نے اس بہترین عمارت کو، خوبصورت عمارت کو میں نے مکمل کر دیا ہے، اب اس عمارت میں کسی اور اینٹ کی، کسی اور چیز کی گنجائش نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کہ لا نبی بعدی، کئی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اے علی، تمہاری حیثیت مجھ سے ایسے ہے، آپ جا رہے تھے حضرت علی کو پیچھے مدینہ میں، آپ ذمہ دار مقرر کر کے جا رہے تھے، حضرت علی کچھ چین بچین ہو رہے تھے کہ اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ جہاد میں مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے، آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوئی آپ کا نمائندہ، کوئی آپ کی طرف سے کوئی ہونا چاہیے تھا، تو آپ حضرت علی کو مقرر کر کے گئے، تو حضرت علی کہہ رہے تھے آپ مجھے عورتوں بوڑھوں کے اندر مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں تو جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں تو لڑنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اس فضیلت سے کیوں محروم کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا تم خوش نہیں کہ تمہاری حیثیت مجھ سے ایسے جیسے ہارون کی حیثیت موسیٰ سے تھی، بس فرق یہ ہے کہ حضرت ہارون نبی تھے، تم نبی نہیں ہو، کیونکہ لا نبی یہ بعد ہی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، حدیث ہے یہ۔ جی، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے فرمایا کہ اے علی، آپ پریشان نہ ہوں، میں پیچھے آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں، اس سے آپ کا مقام بلند نہیں ہو رہا، اور یہ نہیں کہ جہاد میں شریک نہ ہونے سے آپ کا مقام بلند ہوگا، میرے حکم سے آپ پیچھے رہ رہے ہیں، تو آپ اس پہ مطمئن نہیں ہیں کہ آپ کا مقام ایسے جیسے میرے میرے ساتھ، جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کا مقام تھا، بس فرق یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، آپ نبی نہیں ہیں، لیکن آپ کا مجھ سے حیثیت ایسے جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی تھی۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بلند مقام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ذکر کیا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبیوں کی مہر ہے اور آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بڑی واضح آیت ہے۔ اس آیت کی الٹی سیدھی تعویلیں کرنا جس طرح قادیانی اور احمدی لوگ کرتے ہیں، تو وہ جس نے نہ ماننا ہو پھر وہ الٹی سیدھی تعویلیں کرتا ہے۔ خاتم النبیین ایسے کیوں لکھا ہے، یعنی کیسے لکھا ہے، کیسے لکھنا چاہیے تھا؟ ایک یا کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ خاتم کا لفظ کا مطلب مہر ہے، خاتم کا مطلب ختم کرنے والا، دونوں قرأتیں ہیں۔ ہماری قرأت میں خاتم ہے، نبیوں کی مہر، مہر آخر میں لگتی ہے نا، ایک چیز جب مکمل ہو جاتی ہے تو آخر میں مہر لگا کر گویا کہ اب اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اور مہر لگا دی جاتی ہے آخر میں، اب مزید کسی اور چیز کی اور پیغام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس میں خاتم قرأت بھی ہے، متواتر قرأت ہے خاتم، خاتم کا مطلب ختم کرنے والے، دونوں معنی ہیں، اور دونوں کو دونوں معنوں دونوں، خاتم خاتم کا ایک ہی معنی ہے، مہر کر لیں، خاتم ہو تو مہر، خاتم ہو تو نبیوں کو ختم کرنے والا، تو ایک ہی مراد ہے اس سے۔ اس کی الٹی سیدھے تعویلیں کرنا، ایک معنی میں مہر، خاتم ہو تو مہر، خاتم ہو تو ختم کرنے والا، مراد ایک ہی ہے دونوں سے۔ خاتم کی وہ امام نافع، امام ورش خاتم پڑھتے ہیں، وہ خاتم النبیین متواتر قرأت ہے۔ تو خاتم مہر یہاں خاتم کے معنی میں ہی ہے، کیونکہ مہر آخر میں لگتی ہے، تو اس سے کوئی اشکال اور کوئی سوالات نہیں اٹھنے چاہیے اس پر، جو کچھ لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے۔ النبیین کیسے لکھا ہوا ہے یہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قرآن لکھا گیا ہے، لکھوایا گیا، حضرت عثمان نے اس کو کمپائل کیا، تو وہ اس کی رسم یعنی اللہ کی طرف سے تھی، توقیفی ہے، جیسے لکھا ہو ویسے لکھنا چاہیے۔ اس دور میں نہ نقطے ہوتے تھے نہ زبریں زیریں ہوتی تھی، تو نون کا دندانہ تھا، با کا دندانہ تھا، اور ایک یا کا دندانہ ہے، حالانکہ دو یائیں ہونی چاہیے، النبی جین میں دو یائیں ہونی چاہیے، تو ایک یا کا دندانہ، جب ایک یا کا دندانہ ہے تو دوسری یا پھر اوپر کر کے لکھ لیتے ہیں صرف آسانی کے لیے، جس طرح زبریں زیریں بعد میں لگا لی گئی اس طرح یہ دوسری یا ڈال دی جاتی ہے۔ صحیح طریقہ کار اس کو لکھنے کا یہ ہے، اگر کسی قرآن میں اس کو دو یا سے لکھا جائے تو وہ غلط ہے، وہ رسم عثمانی کے خلاف ہے، تو اس کو ایسے ہی لکھنا چاہیے، اس کو ایک دندانے کے ساتھ لکھنا چاہیے یا کے، دو دندانے نہیں لکھنے چاہیے یا کے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہیں اللہ تعالیٰ ہر شے کو بہت جاننے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنا، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تسبیح بیان کرو اس کی یعنی اللہ کی، بکرۃ واصیلا صبح اور شام۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کے ایمان کا واسطہ دے کر کہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے ایمان کا واسطہ، اگر تم حقیقی مومن ہو تو پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو اللہ کا ذکر، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور وہ آیت ان المسلمین والمسلمات میں نے ذکر بھی کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 9 اعمال ذکر کیے تو ان کے ساتھ کثیر نہیں ہے، اور جب 10واں عمل ذکر کیا تو وہاں والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کا خاتمہ ذکر پر کیا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ ذکر کتنا عظیم عمل ہے، اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر کتنا عظیم عمل ہے اس کے لیے ایک حدیث مبارکہ ہی کافی ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں، حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں کھول دیتا ہوں، الا اخبرکم بخیر اعمالکم، کہ کیا میں تمہیں تمہارے ایسے اعمال کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے افضل ہے، وارفعیھا فی درجاتکم، جو تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، وازکاھا عند ملیککم، اور تمہارے مالک یعنی تمہارے رب، اس کے ہاں سب سے پاکیزہ ہیں وہ اعمال، وخیر لکم من اعطاء الذهب والورق، اور وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے، وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم،
فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم، اور وہ بہتر ہے تمہارے لیے اس سے کہ تم دشمن سے ملاقات کرو اور وہ تمہاری گردن مارے اور تم ان کی گردن مارو۔ یعنی آپ نے ذکر کے 5 فضائل بیان کیے۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، اور تمہارے رب کے ہاں سب سے پاکیزہ عمل ہے، اور یہ سونا چاندی خرچ کرنے سے افضل ہے۔ سونا چاندی یعنی خرچ کرنا، صدقہ ویسے ہی بہت فضیلت والا کام ہے، اور سونا چاندی خرچ کرنا تو یہ بہت فضیلت والا کام ہے، اور پھر جہاد سے بھی اس کو افضل قرار دیا گیا، یہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت افضل عمل ہے، اور یہ ذکر کثرت سے، جو مسلمان ہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کثرت سے ذکر کا مطلب ہے صبح شام، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، ہر وقت انسان اللہ کا ذکر کرے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے انسان ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا۔ علماء کہتے ہیں جو بندہ 3 اوقات میں اللہ کا ذکر کر لے، 3 طرح کے ذکر کر لے، گویا کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں، مسنون اذکار، ایک صبح شام کے اذکار، اور ایک رات کے اذکار۔ اور اگر انسان جو روزمرہ کی دعائیں سکھائی گئی ہیں ان کا دھیان کرنا شروع کر دے، تو گویا کہ یہ شخص، دیکھیں وہ جو عام اذکار ہیں، جوتا پہننا ہے تو پہلے کیا پہننا ہے، اتارنا ہے تو کیا اتارنا ہے، مسجد میں قدم رکھنا ہے کون سا قدم رکھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے، باہر نکلنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، کون سا قدم باہر نکالنا ہے، واش روم جانا ہے تو کون سا قدم پہلے رکھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ تو مختلف، کسی کو چھینک آئے تو کیا ذکر کرنا ہے، کیا جواب دینا ہے، کسی کو سلام کرنا ہے اس نے آگے سے کیا جواب دینا ہے، کسی آپ ایسے شخص کو دیکھیں جو کسی مشکل کا شکار ہے، دعا پڑھیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ مختلف اذکار سکھائے گئے ہیں مختلف موقع کے، انسان ان کا اہتمام کرنا شروع کر دے۔ کچھ اذکار کھڑے ہونے کے ہیں، کچھ اذکار بیٹھے وقت کے ہیں، نماز میں انسان بیٹھتا ہے بیٹھے بیٹھے اذکار کرتا ہے، کچھ اذکار لیٹنے کے ہیں، سونے کے وقت کے، تو گویا کہ یہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم میں آ جائے گا۔ اسی طرح فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز مکمل کر لو تو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کر لو۔ تو یعنی روزمرہ کے یہ جو مختلف آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں ان کے ہم ذکر کا اہتمام کر لیں۔ کپڑے پہننے کا ذکر ہے، عشاء دیکھنے کا، کھانا کھانے کا، پانی پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، ہر چیز کا ذکر ہے، اوپر چڑھنے کا، نیچے اترنے کا۔ ان اذکار کا اہتمام کر لیں، نمازوں کے بعد کا ذکر کا اہتمام کر لیں، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کر لیں، اور رات سونے کے وقت کے اذکار کا اہتمام کر لیں، تو گویا کہ انسان اس آیت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ بھی درود بھیجتا ہے تمہارے اوپر، یعنی اللہ بھیجے گا، اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ہے وہ مومنین کے ساتھ بہت رحم کرنے والا۔ یہ فائدہ ہے ذکر کا۔ ذکر کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ بھی درود بھیجیں گے، فرشتے بھی۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ اچھے انداز سے ذکر کرے اپنے بندے کا، یہ اللہ کا درود ہوتا ہے۔ اور فرشتوں کا جو درود کیا ہے؟ فرشتے رحمت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی۔ یعنی جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، دیکھیے اللہ اپنے نبی پر، اللہ کے فرشتے اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، لیکن جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس پر، ایسے شخص پر اللہ درود بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی، اس شخص پر جو ذکر کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو آیت ہے نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ایک یہ آیت ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، ذکر کرنے والے پر اللہ درود بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں تاکہ اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں۔
تو یہ جواب ہے اللہ کے ذکر کا، فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں اس پر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.